الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق مخلوقات تو بہت ہیں اس کائنات میں، لیکن اس کائنات میں سب سے جو خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ انسان ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت گری ہوئی مخلوق ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ہر انسان اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت پیرائے میں، بہت خوبصورت انداز میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منفرد مخلوق بنایا ہے۔ لیکن اس مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، کبھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، پھر اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، پھر دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، الا ان لوگوں کے متعلق جن کے دلوں میں ایمان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جس میں فرمایا کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے اور کتنی زبردست بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا اخلاق نہیں، ان سے بڑھ کے کسی کا حسن و جمال نہیں، ان سے بڑھ کے کسی کا اپنے ساتھیوں اور اپنے اصحاب کے ساتھ تعامل یعنی معاملہ نہیں۔ آج ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اور وہ معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا تھا، اس میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کی پوری جماعت کو یہ تربیت نہیں دی تھی کہ بھئی تم نے اس کرۂ ارض کے اوپر تم نے حکومت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے مار دھاڑ کرنی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پوری امتوں کے اوپر تمہیں فوقیت دی ہے، تم نے یہ نہیں کرنا کہ تم نے لوگوں کو مارنا ہے، پچھاڑنا ہے، زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، بلکہ ایک ایسا نمونہ خود بن کے دکھایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ تم نے بھی ایسے ہی بننا ہے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز، جو خوبصورت پیرایا، جو طریقہ کار جو تھا، وہ کیا تھا، وہ کس انداز میں، کس طریقے سے انہوں نے اپنے اصحاب کے ساتھ زندگیاں جو ہیں وہ گزاری ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو سمجھنا اور ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو 10 بڑی علامات ہیں، ان علامات کو اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اپنے اخلاق کے سیئہ کو یعنی برے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کریں۔ سب سے پہلی جو بنیادی چیز کسی بھی معاشرے کی ضرورت ہے وہ ہے امن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ، امن کا شہر بنانا۔ اور امن کس صورت میں ممکن ہے؟ جب میرے اور آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوگا۔ یعنی اس کا سب سے بڑا امکان ہی یہ ہے، ممکنہ طور پہ آپ کے معاشرے میں امن تب قائم ہو سکتا ہے جب آپ کے ہاتھ اور زبان سے جو تربیت ہمارے اس معاشرے میں اسلام کی محبت،
کوٹ کوٹ کے ہمارے اس معاشرے میں بھری ہوئی ہے، وہ دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں۔ آپ پاکستانیوں کو کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے دیکھ لیں، ان کے اندر جو احساس اور محبت ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، یہ نہیں صرف پاکستانیوں کے لیے، دوسرے ممالک میں وہ کسی اور ممالک کے لوگوں کے جو یعنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں ان سے اور پاکستان کے لوگوں سے بہت زمین آسمان کا فرق ہے، ان لوگوں کا فرق ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی انسانیت جو ہے یقیناً یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ باقی سبحان اللہ جو احساس ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہاں پہ ظلم بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، لیکن احساس بہت ہے یہاں پاکستان کے خاص طور پہ لوگوں میں، کہ وہ اس لیے ہے کہ ہم خاندانی نظام رکھتے ہیں، ہمارا خاندانی سسٹم ہے، چچا تایا ماما پھوپھا اور جناب بے شمار بہن بھائی بڑے رشتے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس معاشرے کے لوگوں کے دلوں کو نرمی بخشی ہے، اس کی صرف اور صرف ایک کمی ہے، اس کمی کو دور کر لیں گے اللہ کے فضل سے ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ کہلائے گا، بہترین سوسائٹی کہلائے گا۔ اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کریں، افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو عام کرو اپنے آپ میں۔ ہم جب تک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں ہم سلام ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا فالٹ ہے ہمارے اندر، اتنی بڑی غلطی ہے، ہم آتے جاتے لوگوں کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میرا واقف نہیں ہے، اگلا کیا سوچے گا، کیا کہہ رہا ہوگا، کیا سمجھے گا۔ آپ اس کو چھوڑیں کہ وہ کیا سمجھتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے اور میرے لیے تربیت کیا ہے۔ یہ تربیت ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے، کہ سوار کے دل میں یہ تکبر نہ پیدا ہو کہ بھئی میرے پاس سواری ہے اور یہ پیدل جا رہا ہے۔ کھڑا جو ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی احترام جتنا آپ لوگوں کو دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں اتنا زیادہ پیدا کرے گا، اور یہ بہت بڑی اخلاق حسنہ کی ایک بڑی علامت ہے۔ غصہ آئے کوشش کریں اعوذ باللہ پڑھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے ہو لأزیدنکم، گارنٹی ہے اس بات کی کہ میں اس کو بڑھا دوں گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی اللہ کا شکر ہے جی، اچھا یہ ایسا شکر ہے، عجیب شکر ہے، خاص طور پہ ہمارے خواتین کے اندر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سب سے زیادہ تاکید کی ہے۔ فرمایا یا معشر النساء تصدقوا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ دیا کرو۔ کیوں؟ مردوں کو کیوں نہیں کہا؟ مرد تو دیتا ہی دیتا ہے نا صدقہ۔ عورتوں کو سب سے زیادہ تاکید اس لیے ہے کہ عورتوں کے اندر کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی جو کج فہمی جسے کہہ لیں اور کم ذہنی کہہ لیں کہ معاشرہ ہمارا اس یورپ کے انداز کے اوپر، یعنی غیر فطری انداز کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک اپنا فیس بک پیج پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور یوٹیوب چینل پہ بھی، تو وہاں پہ میں نے یہ بتایا کہ ہماری سوسائٹی کو، معاشرے کو مینٹین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نے تمہیں پیدا کر دیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا، جیسے تمہارا دل کرتا ہے صبح اٹھو اور جناب اپنے کھانے پینے روزی روٹی کے لیے نکل جاؤ، رات کو واپس آؤ، آ کے اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اگلے دن پھر یہی روٹین۔ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو پرندے بھی کر رہے ہیں، اور یہ کام تو گدھے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے ذمے، ہمارے ذمے ایک کام ہے، ایک مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا۔ اس مقصد میں، ان مقاصد الحیات، زندگی کے مقاصد میں سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ اور دوسرا بڑا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے والدین اور اپنا سب کچھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی مطلب آپ نے کسی امام سے، کسی خطیب سے، کسی جامع مسجد کے بڑے امام سے آپ نے سن لیا جی لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا، اور جناب اپنی زبان سے آپ نے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اور انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کس طرح سے حاضر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، یہ کبار خلفائے راشدین صحابہ کرام، پھر دوسرے صحابہ کرام، بے شمار صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے الفاظ بعد میں پہلے وہ پورے کر کے دکھا دیے۔ ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ یہ سب آپ کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ انہوں نے کہا یار، حضرت عثمان نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ انہوں نے کہا محبت۔ ہمارے دلوں میں محبت ضرور ہے، لیکن عملی طور پہ محبت امپلیمنٹ ہوتی ہوئی، عمل درآمد ہوتی ہوئی، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ محبتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ اس حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ محبت رسول کا تقاضا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ویسے ہی اطاعت کرتا۔ میرے اندر بے شمار کمزوریاں ہیں، آپ کے اندر بے شمار کمزوریاں ہیں، لیکن ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کردار ادا کیا، یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار بڑا خوبصورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ نصیحت، یہ تاکید کی ہمیشہ کہ اگر معاشرے میں کوئی تیرے اوپر ظلم کرے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اللہ کی طرف واپس موڑ دے، وہ اپنے معاملے کو اللہ کے اوپر، اللہ کے سپرد کر دے۔ تیرا معاملہ جب اللہ کی عدالت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ انتقام، ہمارے دل میں انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ فلانے نے یہ کیا، میں بھی اب یہ کر کے دکھاؤں گا، فلانے نے یہ کیا، میں یہ کروں گا تو میری جان کو سکون آئے گا۔ اس کے لیے ہم عدالتوں میں، کچہریوں میں، اور جناب پنچایتوں میں، اور مختلف خاندانوں کے خاندان جو ہے نا وہ گروہوں میں تقسیم ہو کے، گھروں کے گھر جو ہیں وہ اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جی فلانے نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا، اب میں یہ کروں گا، اب میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ آپ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیں، عملی طور پہ کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ اور اسی طرح اخلاق حسنہ کی ایک سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائیوں کی، آپ کسی کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے، آپ اس کے لیے بھی کوشش کریں جو آپ اپنے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تربیت کی ہماری اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی چیز تم پسند کر دے ہو اپنی ذات کے لیے، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں یار، میں نے لیا ہے 30,000 کا موبائل، 50,000 کا موبائل، یہ موبائل میں اپنے، اچھا جی میں یہ کہتا ہوں جی اپنا موبائل یا کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہو، میں اپنے بھائی کو دینے کے لیے جو کنجوسی میرے دل کے اندر ہوگی نا، عملی طور پہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ لے لیں، لیکن میں اپنے دل سے یہ بات اس کو خوبصورت طریقے سے میں اس کو یہ فراہم نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنی محنت، اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی چیز خرید لی ہے، کوئی چیز بنا لی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، نہ تم بغض کرو نہ تم حسد کرو۔ یہ دو اتنی بڑی بیماریاں ہماری اسلامی معاشرے کی، اس سوسائٹی کی، کہ جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے حسد تمہارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی دکان ہے، مثال کے طور پہ یہ عبدالقیوم بھائی، آپ سے بڑی مثال ہمارے سامنے کون سی بیٹھی ہے؟ سبحان اللہ، میرا ان کا 8-10 سال کا پرانا تعلق ہے، اور شروع سے ایک میں آپ کو انہی جو کہ سامنے بیٹھے ہیں تو میں انہی کی مثال دیتا ہوں۔
ان کی دکان کے سامنے ایک دکان ہے. اب اگر ایک مومن ہوتا وہ دوسرا شخص، یا اس کے دل میں ایمان ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا کہ یا رب جو میرا نصیب ہے وہ مجھے عطا کر. اب وہ کیا کریں گے جی؟ اب یہ ہر مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے کہ ایک دکاندار مثال کے طور پہ 10 دکانیں ہیں، ساری کی ساری موبائل کی ہیں. اب ہر دکاندار دوسری دکان کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے کہ اس کے پاس آج دن میں کتنے گاہک آئے اور میرے پاس کتنے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف اپنے نصیب کو آپ روتے پھرتے ہیں، آپ اپنے نصیب کو مت روئیں. اپنے عمل کے اوپر دیکھیں میرا عمل دوسرے کے لیے کیسا ہے. آپ کا عمل ویسا ہے نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا. لیکن سبحان اللہ، میں نے اللہ کی تقسیم کے خلاف اصل میں حسد کیا ہے. کوئی بھی شخص، اللہ تقسیم کرتا نا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نہیں بنایا اور ہر ایک کو فقیر بھی نہیں بنایا. کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا. یہ تقسیم ہے. یعنی جو عہدے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے نا وہ رنگ اس کا کالا کر دیا ہے اور کسی کا اتنا خوبصورت کر دیا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی. آپ اللہ کی تقسیم کے اوپر، اللہ کی تقسیم کے اوپر آپ جنگ نہیں کر سکتے. آپ اللہ سے جیت نہیں سکتے. میں نعوذ باللہ میں اپنے کسی بھائی، کسی بہن، کسی عزیز رشتہ دار سے حسد کرنا شروع کر دوں تو میں اس حسد کی وجہ سے میں اور رسوا ضرور ہو جاؤں گا، لیکن مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح لا تباغضوا، اپنے دلوں میں بغض مت رکھیں، حسد مت رکھیں. یہ ہماری اسلامی سوسائٹی کی یہ بنیادی ضروریات ہیں جس کی وجہ سے اب دیکھیں شیاطین کا کام کیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، لڑائی کون کرواتا ہے؟ کون کرواتا ہے؟ شیطان. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی کہ اگر تمہارے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوئے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم آپس میں لڑے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کی راحت کو اٹھا لوں گا، تمہارے راتوں کی نیند میں اٹھا لوں گا، تمہیں سکون کی نیند نہیں آئے گی، تم سو نہیں سکو گے. آج مسلمان ہماری سوسائٹی میں کتنی پھکے مار مار کے گولیوں کے وہ کھا کے سو رہے، کتنی گولیاں کھا کے ہم سو رہے. سب سے زیادہ اسلامی سوسائٹی میں، اس سوسائٹی، اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نیند کی گولی بک رہی ہے. جس سے پوچھ لو جی لیکزانٹرل کھا رہا ہے، کوئی ایپیلیپسی کی میڈیسن کھا رہا ہے، کوئی کون سی میڈیسن. تو نیند کی ادویات کو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی راحت کو، دلوں کے سکون کو، دلوں کے اطمینان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. واپس لانا چاہتے ہیں، بہترین انداز میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اقارب رشتہ داروں کا خیال کریں، اور اسی طرح ان لوگوں کا، اپنے جو قریب آپ کے یعنی قرب و جوار کے، آپ کے جوارح یعنی ہمسائے آپ کے ہیں، ان کا خیال کریں. اپنا کھانا جو ہے وہ اگر آپ نے 1 کلو گوشت بنایا ہے تو اس میں 1 پاؤ 250 گرام اور زیادہ کر لیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کے کھانے میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس میں برکت پیدا کرے گا آپ تصور نہیں کر سکتے. اصل یقین کی بات ہے، ہمارا یقین اس میں بہت کمزور ہو چکا ہے. اپنے کھانے میں آپ کس طرح سے برکت پیدا کر سکتے ہیں خود. ایک تو یہ اچھا، اس کے لیے وظیفہ بھی بڑا کمال ہے. ایک تو میں 1-2 دن پہلے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو الحمدللہ ویسے تو پرانا ابو نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کی تاثیر اپنی زندگی میں اتنی زیادہ دیکھی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من خزی الدنیا، دنیا کی مصیبتوں سے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھا ہے. اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.
اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور جب آپ اس دعا کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی خزی دنیا، دنیا کی مصیبت کیا ہے. بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، قرضہ ہے، اسی طرح مختلف دنیا کے ایسے الجھاؤ ہیں جس میں انسان داخل ہو جائے تو واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خزی دنیا، یہ دنیا کی مصیبت ہے. نان و نفقہ آپ کا ختم ہو جائے، آپ کے سر پہ چھت نہ رہے، آپ قرضوں میں دب جائیں، مبتلا ہو جائیں، تو یہ مصائب ہیں. وعذاب الآخرہ، دنیا کی زندگی تو ختم ہو گئی، یا اللہ اب دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کے عذاب سے بھی اللہ محفوظ رکھنا. یہ دو ہی چیزیں ہیں. یا اللہ دنیا میں امن کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اور آخرت میں جو اللہ ہمارے ذمہ حساب کتاب ہوگا، اللہ ایک تو اس میں ہم حساب تو دے نہیں سکتے، ہمارے لیے حساب دینا بڑا مشکل ہے. اس حساب میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندوں پر رحم کیسے کروں. اس نے فلاں کام بھی کیا تھا، اچھا بھائی کوئی عمل بڑا نہیں لے کے آیا نا، یہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا تھا، جا جنت میں. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ کو جنت میں، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ دے گا، سب کو داخل کرے گا. ریزن صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے. راحت القلب، سکون اور اطمینان، جب آپ کے دل کا سکون پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. فجزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ رقیہ کرتے ہیں شروع.